بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دھماکہ نیوز ٹائیگر۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے چند خبریں رکھوں گا اور ساتھ ساتھ ان کا تجزیہ بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی ہم نے لاڈلا نہیں بننا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر جواب دیا ہے عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل رات کو پاکستان کے میڈیا کے اوپر دو خواتین کو بٹھا کر دو شو کیے گئے۔ ایک شو میں جاوید چودھری نے ہاجرہ کو بٹھایا اور دوسرے شو میں کامران شاہد نے ایک باوردی پولیس آفیسر کو بٹھایا۔ یہ دونوں شو عمران خان کے خلاف تھے اور دونوں شو کے اندر باتیں کیا ہوئیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مردان کے دو بڑے اہم حلقوں کا سروے سامنے آ گیا ہے اور یہ سروے حبیب اکرم صاحب نے کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے نتائج بھی جاری کیے ہیں کہ کس پارٹی کا کتنا پلڑا بھاری ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا جو تعلق ہے وہ آگے مزید بنا رہے۔ اب پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے شو کی۔ جاوید چودھری صاحب نے ہاجرہ کو بٹھا کر جو انٹرویو کیا اور ہاجرہ سے جو سوالات پوچھے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ یہ انٹرویو پورے پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی مائیں بہنوں نے اور جاوید چودھری کے اپنے گھر کی عورتوں نے بھی یہ انٹرویو دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات انہوں نے پوچھے ہیں۔ جاوید چودھری نے پہلا سوال ہاجرہ سے پوچھا کہ کیا آپ کی عمران خان کے ساتھ دوستی تھی؟ تو ہاجرہ نے کہا ہاں جی میری اس کے ساتھ دوستی تھی۔ تو آگے سے جاوید چودھری نے کہا کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں ناظرین کرام کہ جاوید چودھری صاحب کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ دوستی نہیں ہوتی اور یہ آگے سے کہا کہ کیا آپ کی دوستی پلس تھی؟ جس طرح وسیم اکرم پلس تھا، بزدار پلس تھا، تو کیا آپ کی دوستی بھی پلس تھی؟ تو ہاجرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ ہاں جی ہماری دوستی بھی پلس تھی۔ اچھا ناظرین کرام، یہ جو ہاجرہ نامی خاتون ہے یہ وہ محترمہ ہے جنہوں نے 9 سال قبل ایک کتاب لکھی تھی جو ایمیزون پہ موجود ہے۔ 2014 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اب اچانک 9 سال کے بعد ان کو یاد آیا ہے کہ اوہو اس میں جو تو کچھ رہ گیا تھا، کچھ پنے رہ گئے تھے، کچھ ورقے رہ گئے تھے جو میں نے عمران خان کے خلاف لکھنے تھے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جیسے خاور مانیکا کو 5 سال کے بعد یاد آیا کہ عمران خان نے میری بیوی کو بہکا کر ورغلا کر میری بیوی چرائی ہے اور انہوں نے 5 سال کے بعد جا کر مقدمہ دائر کر دیا، اسی طرح اس ہاجرہ نامی خاتون کو بھی 9 سال کے بعد یاد آیا ہے۔ بہرحال جاوید چودھری نے ہاجرہ کو بٹھا کر پورے کا پورا شو کیا ہے عمران خان کے خلاف۔ ناظرین اب جب الیکشن ہوگا تو اس دن پتہ چلے گا کہ کیا اس شو سے عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے، کیا اس کا ووٹر کم ہوا ہے یا اس کا ووٹر زیادہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اچھا اب آگے آ جائیں۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے عیسیٰ نقوی کے شو میں بیٹھ کر ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا تو عمران خان کا ووٹر کم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ان سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو جو بھی نشان عمران خان کو الاٹ ہوگا عمران خان صرف اس کی طرف اشارہ کر دیں گے اور عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے سیکنڈوں میں پورے پاکستان میں یہ چیز پھیل جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کا یہ نشان ہے اور لوگ الیکشن والے دن جا کر اس نشان پر ٹھپا لگائیں گے۔ لیٹ سپوز یہ کوئی بھی ہوتا، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہوتا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر نواز شریف سے بھی نشان لے لیا جاتا تو ان کے لوگوں کو بھی سیکنڈوں میں پتہ لگ جاتا کہ اب ہمیں کون سا نشان ملا ہے۔ ناظرین یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اور دوسری بات فیصل کریم کنڈی نے یہ کہی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاڈلی نہیں بنے گی، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے
اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ لاڈلے نہ بنیں اور آپ کا جو اپنا پہلا بیانیہ تھا اس پر واپس آئیں۔ اچھا، اب چلیں بات کرتے ہیں دوسرے شو کی۔ اب جو دوسرا شو ہوا ہے کامران شاہد صاحب کا، اس میں 4 لوگ تھے۔ ایک کامران شاہد صاحب خود تھے اور ایک پولیس افسر تھی جو انویسٹیگیشن افیسر ہیں ڈاکٹر انوش مسعود، احمد عباس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور نون لیگ سے تھے جاوید لطیف صاحب، اور ڈاکٹر انوش مسعود نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان سے صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ 9 مئی کو پولیس کہاں تھی؟ زمان پارک کو تو آپ 1 منٹ میں کنٹینر لگا کر بند کر دیتے تھے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا تھا، چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ 9 مئی کو پولیس کہاں تھی؟ 9 مئی کو نہ کسی نے پولیس کو دیکھا، نہ کوئی پولیس کی فورس آئی، نہ اس دن پولیس کے واٹر کینن نظر آئے، نہ اس دن کسی نے دیکھا کہ پولیس عوام کو منتشر کر رہی ہے، نہ اس دن یہ نظر آیا جو مظاہرین تھے جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے کہ پولیس ان کو روک رہی ہو، تو پولیس اس دن پر کہاں تھی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آگے سے جو پولیس افسر تھی اس نے کہا کہ جی یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں، اب تو ہم چالان سبمٹ کرنے کو ہیں، اس پوزیشن میں ہے، لہٰذا اب موو فارورڈ کیا جائے۔ اور پی ٹی آئی کے وکیل نے جتنے سوال کیے کسی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ناظرین، آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ جس دن پاکستان میں آزاد انویسٹیگیشن ہوئی تو اس دن ہم کو اس بات کا جواب ملے گا کہ اس دن پولیس کہاں پر تھی۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہ جو 2 اہم حلقوں کا سروے سامنے آیا ہے، NA 22 اور NA 23 مردان کا۔ NA 22 میں 52% لوگوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کو کہا ہے، 22% لوگوں نے ANP کا، 13% نے کہا ہے کہ نو ووٹ، اور 9% نے کہا ہے کہ ادر پارٹیز، اور 4% لوگوں نے کہا ہے کہ JUI فے کا ساتھ دیں گے۔ اور NA 23 مردان حلقے میں 58% پی ٹی آئی، 19% نے کہا ہے کہ نو ووٹ، 10% ادر پارٹیز، 8% لوگوں نے کہا ہے کہ JUIF، اور 5% نے کہا ہے کہ ANP کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کہاں پر ہے اور پارٹیاں کہاں پر کھڑی ہیں۔ نصرت جاوید صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو صفایا پھیرنے سے کیسے روکا جائے، اور اسی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں اور ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ نصرت جاوید صاحب نے بیان دیا ہے۔ علیم خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کہتی تھی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے اور ہمیں بھی نیا پاکستان بنانے کا شوق تھا، لیکن دونوں وزرائے اعلیٰ نالائق اور کرپٹ تھے، KPK کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں کوئی ڈی سی یا کمشنر بغیر پیسے دیے نہیں لگتا تھا۔ اب ان کو جواب دیا عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے تو پھر ٹھیک تھا، تاکہ آپ جو قبضہ مافیا ہیں آپ کو اور زیادہ موقع مل جاتا لوگوں کی زمینیں ہتھیانے کا۔ یہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے علیم خان کو جواب دیا ہے، یہ اب مجھے نہیں پتہ، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو اور ہمارا جو تعلق آگے مزید بنا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔